سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں اور تانوں کسے ہور دا پیو کیوں نظر نہیں ہوگا؟ پہلی توحید کا پہلا جلسہ دے رہا ہوں، یہ خلیفہ تو بلا فصل سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. سنیں، جب 3 روز تک یہ مجلس چلی، لنگر کھاتے رہے جی بھر کے، لنگر چلتا رہا. تیسرے روز جب جانے لگے نا، یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا، تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کفار کو روکا اور خطبہ دیا. کیا فرماتے؟ اشہدو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. علی کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب اللہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پہ سجا رہا تھا تو امامت کا تاج پہنے میں بھی تو پاس ہی کھڑا تھا. یہ میرے موبائل میں پورا قرآن پڑھا ہے، میں درجنوں آیتیں پڑھ سکتا ہوں، ابھی درجنوں آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ رسالت مصطفیٰ کے گواہ علی المرتضیٰ، بلکہ اس پر میری پوری ایک کتاب ہے. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اب جب مولا علی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو یہاں حضور نے خطبہ دیا ہے، وہ سناؤں؟ بولو حضرات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی وصی وخلیفتی. اوئے ہوئے ہوئے اوئے بلا فصل کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. اب یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، حضور میرے علی میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا خلیفہ ہے. ایمان سے بتاؤ، جب حضور فرما رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی خلافتیں تھیں؟ انہوں نے تو ابھی تک کلمہ بھی نہیں پڑھا. اوے من لے مولا علی تب سے حضور کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اوئے ہوئے 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 کوئی مائی کا لال، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر فاصلے کے خلیفہ. کوئی مائی کا لال آئے سامنے، علی اور نبی میں فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے. اوئے ہوئے امام احمد بن حنبل کی فضائل سے ابا، ہماری بخاری مسلم کو ہم شیخین مانتے ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ شیخین، یعنی یہ دونوں سینئر محدث ہیں، اور امام احمد بن حنبل دونوں کے استاد ہیں. اوئے ہوئے وہ جڑا شیخین دا شیخ ہوئے، شیخین تو وڈے ہی ہوئے گا نا. بولو. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، 1130 حدیث. میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے ایک ہی نور تھے. کوئی علی، توجہ ذرا، میرے پاس میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں. بس میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا. کوئی مائی کا لال نور میں علی اور نبی میں فاصلہ ثابت کرے. اور بولو کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہو. شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان کھولو، اہل سنت کے سر کا تاج، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53 بیروت لبنان کا نسخہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا و علی من نور واحد. میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے. اس کا مطلب نور میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی. میرے آقا نے فرمایا علی میرا گوشت ہے. اس کا مطلب گوشت میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. میرے آقا فرماتے علی میرا خون ہے، خون میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی.
علی میری روح ہے، روح میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، علی میری جان ہے، جان میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ نور ایک، شجرہ ایک، الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، میرا اور علی کا شجرہ ایک، شجرہ میں علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج الکروب عنی، ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون۔ یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، ہر دکھ کو مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، اور علی کے ہر چھوٹے بڑے دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار۔ اس کا مطلب کسی بھی رخ سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے تم علی اور نبی میں فاصلہ تو ثابت کرو۔ اوہ ہیک ہے، ہیک ہے، ہیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات ہے؟ آخری لائن اور آپ سے اجازت، پھر کبھی صحیح۔ اس کا مطلب ہے مجلس بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، ذکر حسین بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، علم بھی شیعہ سنی والی بات نہیں، خلیفہ تو بلا فصل بھی شیعہ سنی والی بات نہیں۔ اب سمجھاتا ہوں ایک نقطہ اور اجازت۔ علی ولی اللہ، وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ والی اذان رکوانی ہے، علی ولی اللہ۔ ابھی بتاتا ہوں چند جملوں میں، یہ بھی شیعہ سنی والی بات نہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں جو حضور نے اپنی اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ فرمایا وہ ہے حدیث، اور جس پہ عمل کیا نا پریکٹیکل وہ ہے سنت۔ بولو تو جو حدیث کو مان لیں، جو کہیں جی ہم حدیث کے وارث ہیں، وہ بن جاتے ہیں اہل حدیث، یعنی حدیث والے، اور جو اہل سنت کا دعویٰ کریں حضور کی سنت کا، وہ بن جاتے ہیں سنت والے۔ بولو یار، اب میری طرف آؤ، یہ من کنت مولا ہو، یہ نہ حدیث ہے اور نہ سنت ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے، میں غدیر نہیں پڑھنے لگا۔ ویسے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں جی پاک سیدہ کے پاک کان میں جو حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تھی نا، مولوی کہتا ہے مجھے پتہ ہے کیا کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ بھائی آپ ادھر آئیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر آئیے، آئیے، آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، کان کریں، بولنا کیا کہا ہے میں نے، وہ بولو یار جی۔ جب کان میں بات کہی جائے نا، کان میں، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ میں کان میں بات کر رہا ہوں، دوسروں سے چھپانی ہے۔ بولو یار، اور کان میں بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا جی چاہے تو کان میں کی ہوئی باتیں بھی سن لے، اور بہرا بننے پہ آئے تو اسے غدیر کا اعلان بھی سنائی نہ دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں غدیر نہیں پڑھنے لگا۔ سارے صحابہ جمع ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے جمع، زندگی بھر کی ساری کمائی۔ ہسٹری کا سب سے بلند ممبر لگایا گیا، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ۔ ذرا صلوات پڑھے۔ اچھا، ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے۔ اوے ہون میں نہیں پتہ لگے علی دا۔ توجہ آپ نے ذرا میری طرف رکھنی ہے۔ اب ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضیٰ ہیں۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، نہ کوئی حضور کی مثال ہے، نہ کوئی علی المرتضیٰ کی مثال ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے مولا کے ہاتھ پکڑے، یہ بلند کیے۔ یہ جو حضور ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ وہ بولو یار، یہ جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں حضور، ایسے ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے، یہ جو بلند کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، کہہ رہے ہیں پریکٹیکل۔ واٹ از دی ڈیفینیشن آف پریکٹیکل؟ دی پریکٹیکل ڈیفینیشن از کالڈ سنہ، یعنی یہ حضور کی سنت ہے یار۔ ہاتھ حضور علیہ السلام ایسے بلند کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب چہرہ صحابہ کی طرف کر کے یہ سنت نہیں چھوڑی، سنت اسی طرح ہے۔ اب حدیث سنا رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
ओए आरिफ वाला की सरजमीन पे बैठ के जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मेरे आका के गुलामों, दीवानों, परवानों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, मेरे आका ने सुन्नत को और हदीस को जमा करके दुनिया को एक पैगाम दिया। मेरी उम्मत में एक तबका ऐसा होगा जो मेरी हदीस का वारिस बनेगा। वो कहेंगे हम हदीस वाले हैं, हम हैं अहल हदीस। मेरे आका ने फरमाया, ओए अहल हदीसो, ओए हदीस के दावेदारों, हदीस समझ के अली को आका मान लो, अली को मालिक मान लो, अली को मौला मान लो, अली को मददगार मान लो। दूसरा तबका होगा जो मेरी सुन्नत की बात करेगा, जो खुद को अहले सुन्नत कहेगा, सुन्नत वाले कहेगा। ओए सुन्नियो, ओए सुन्नत समझ के अली को मौला मान लो। पता चला हजरत जी, जो अली को मौला नहीं मानता, जो अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर है, जो अली की वलायत का मुनकर है, जो अली के मालिक होने का मुनकर है, आका होने का मुनकर है, मददगार होने का मुनकर है, जो अलीयन वलीउल्लाह का मुनकर है, ना अहल हदीस रहता है, ना अहले सुन्नत रहता है। ओए होए होए होए, अब भाग किधर भागना है? इसका मतलब है अलीयन वलीउल्लाह भी शिया सुन्नी का मसला ही नहीं, ये मसला ईमान है। दिलों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत निकाल दो। इस दर के मंगते बनो, इस दर के भिखारी बनो। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई करो, इस घर की नौकरी करो और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। क़यामत के रोज जब मेरे मौला को सदीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आजम कह के बुलाया जाएगा, वसी रसूल, खलीफातुर रसूल कह के बुलाया जाएगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पाक सजदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखेंगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सदाएं आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे इनके नाम की तख्ती देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। इनकी रसीद के बगैर, इनके सिग्नेचर के बगैर, इनकी चिट के बगैर किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब हौज़े कौसर पे दौड़े दौड़े जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पुल सिरात से अली वलीउल्लाह की गवाही के बगैर कोई सहाबी भी गुजर नहीं सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। लोगों मैं मुल्क मुल्क, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव ये सदा दे रहा हूँ, ये नदा दे रहा हूँ। मैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। मैं दुहाई देता हूँ, फिर ना कहना कि हम तक पैगाम नहीं पहुँचा था। मैं नगर नगर, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क, करिया करिया ये सदा दे रहा हूँ, ये नदा दे रहा हूँ, ये आवाज़ दे रहा हूँ। खुदा के लिए अहले बैत को शिया सुन्नी से निकल कर मानने की कोशिश करो। इनको मसलक में तकसीम ना करो। अहले बैत के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना हशर में गुजारा है। सारी कायनात के मालिक ये हैं जिनकी दहलीज पे आना था, जिनके आस्ताने पे आना था, जिनकी चौखट पे आना था। यार लोग तीर कमान लेके उनसे लड़ाई करने के लिए आ गए। दो तरह के तबकात आए अहले बैत से जंग करने। आप हदीस पढ़ के देख लें, दो तबकात आए। एक तबका अहले बैत से जंग करने बगैर कलेमा के, यानी काफिर, यहूदी, ईसाई। दूसरा तबका आया है कलेमा पढ़ के। जो बगैर कलेमा के आए ना अहले बैत से लड़ाई करने, उन्होंने लड़ाई की सिर्फ मर्दों से। और जो बदबख्त कलेमा पढ़ के आए ना, वो मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों का पता नहीं था, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ है, कितने चौक है, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती
تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے تھے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، ماتھے چومنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، شہزادی کہنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔